ہمارے معزز مہمان خصوصی جناب مفتی سید علامہ فخر الدین علوی صاحب جو کہ ہیڈ سرمنی سے تشریف لائے ہیں شبوکت سے، آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کتاب سے ہمیں مستقبل سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہم مارجن رکھیں گے جو ناچیز پہ رہتے ہیں ہمارے دوست، تو ان کے بعد پھر جو ہے بعد میں علامہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ جشن عید میلاد شریف آپ سارے حضرات کی مبارک ہو۔ نعت پاک کی محفل ہے، چند اشعار ہم بھی پڑھ کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف حاصل کریں۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ کیونکہ 5 منٹ ہی کا وقت ہے نعت شریف پڑھنے کے لیے۔ یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا، یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا، زمین کی پستیوں میں رہ کر فلک کا رفعت نشین بھی تھا۔ یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا، زمین کی پستیوں میں رہ کر فلک کا رفعت نشین بھی تھا، جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین بھی تھا، جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین بھی تھا۔ وہ ایک امی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک امی جو علم و عرفان و آگہی کی کتاب لایا، شرافتوں کا حساب لایا، نجابتوں کا نصاب لایا، جو فکر کے بحر منجمد میں تموج و انقلاب لایا۔ وہ جس نے دولت کا سحر توڑا، بلال کو راہبر بنایا۔ وہ جس نے دولت کا سحر توڑا، بلال کو راہبر بنایا، حصار ظلم و ستم گرا کر سلامتی کا نگر بسایا۔ وہ جس نے دولت کا سحر توڑا، بلال کو راہبر بنایا، حصار ظلم و ستم گرا کر سلامتی کا نگر بسایا۔ غرور و نخوت کو بے حقیقت تو عجز کو معتبر بنایا، غرور و نخوت کو بے حقیقت تو عجز کو معتبر بنایا۔ اسی کا صدقہ کی سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن، اسی کا صدقہ کی سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن۔ ہوائیں نغمہ سنا رہی ہے، زمین سونا اگل رہی ہے، اسی کا صدقہ کی بے ضمیروں کی ایک جمعیت زر و جواہر میں پل رہی ہے۔ اور یہاں سے ہے حکم خدا، ہے حکم خدا نور کو مکہ کے نگر جائے، ہے حکم خدا نور کو مکہ کے نگر جائے، اور مکے میں ایک بندہ اللہ کے گھر جائے۔ ہے حکم خدا نور کو مکے کے نگر جائے، اور مکے میں ایک بندہ اللہ کے گھر جائے۔ وہ آمنہ بی بی کے مقام میں وہ اجالا، وہ آمنہ بی بی کے مقام میں وہ اجالا، دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے۔ وہ آمنہ بی بی کے مقام میں وہ اجالا، دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے۔ اور اونچائی جو دیکھی بنو ہاشم کے مکان کی، اونچائی جو دیکھی بنو ہاشم کے مکان کی، خورشید کا دل چاہا بلندی سے اتر جائے۔ اونچائی جو دیکھی بنو ہاشم کے مکان کی، خورشید کا دل چاہا بلندی سے اتر جائے۔ اور اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیکر، اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیکر، ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پہ بکھر جائے۔ اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیکر، ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پہ بکھر جائے۔ اور منہ اپنا چھپائے ہے ابو جہل کے گھر میں۔ توجہ
सुभान अल्लाह। मुंह अपना छिपाए है अबू जहल के घर में, तारीकी परेशान है जाए तो किधर जाए। मुंह अपना छिपाए है अबू जहल के घर में, तारीकी परेशान है जाए तो किधर जाए। और काबे से अज़ान देगा हबश का वो सहाबी, काबे से अज़ान देगा हबश का वो सहाबी, अब नस्ल परस्ती से कहो डूब के मर जाए। काबे से अज़ान देगा हबश का वो सहाबी, अब नस्ल परस्ती से कहो डूब के मर जाए। मेरे बुजुर्गों, मैंने ये मेरा ख्याल है कि 2 मौके ऐसे हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मस्जिद खिजरा ये वो मस्जिद है, और ये मैनेजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन और आप जहां से मैंने अपने करियर का आगाज किया। और आज अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ भी अता फरमाया है मुझे, वह इन तवद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, नाशुक्री नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से अर्ज करूँ कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। आज अल्लाह ताला ने जो भी अता फरमाया, ये आप हजरात की दुआएं, मोहब्बतें, इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस मस्जिद, ये मस्जिद मेरी ज़िंदगी की खिश्ते अव्वल है। और आप लोगों की सबसे मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप हजरात को, कि आप हजरात ने अपना वक़ार बुलंद से बुलंद तर रखा। जब यहाँ पर हमसे सीनियर तरीन मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई अल्लामा सैयद औलाद रसूल कुदसी कदम रंजा हुए, इंशाअल्लाह अब मैं ये कहूँगा कि मैं दुआ करता हूँ इकबाल की ज़बान में, हर लहजा नया तूर नई बरक़ो तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक़ ना होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके इदारे को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को हमेशा नज़र बद से बचाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। उस ज़माने की बात है, अगर आप हजरात को याद हो तो अहले सुन्नत, पक्के वाले अहले सुन्नत, उस वक्त गिनती के चंद इदारे हमारे हुआ करते थे, और उस वक्त से आप लोगों ने यह कारवां शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लामहदूद करम और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइंतहा इनायत है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते गए। और आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इतना खुश हूँ कि खुशी की वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ी इल्म लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़ी इल्म शख्स की क़यादत में और उनकी इमामत में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी आप हजरात में तरक्की करनी है। एक बात ये ख्याल रखें कि ये रहमतें और बरकतें, नूरानियतें जो आपको मिल रही हैं, इनको बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और आने वाली नस्ल को ये सोच इंजेक्ट करनी है, यही आपका वर्सा है, यही आपकी मिल्कियत है। आप लोग खिजर राह बने। मस्जिद खिजरा जो है ये खिजर राह बन गई, और इसको देखते ही देखते अहले सुन्नत के बहुत सारे इदारे मारिज़ वजूद में आए। इसी का एक हिस्सा कमाल रसूल भी है। और आप ही हजरात को हमने देखा, हमें याद है, हजरत चिश्ती साहब क़िबला को अगर याद हो तो शदीद ठंडी और बर्फबारी के वक्त मुहर्रम शरीफ और आशूरा शरीफ की महफिल में आए। जुमा का दिन था वो दिन, और आज जुमा। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने सैयदुल अय्याम फरमा करके जिस रिश्ते मोहब्बत में हम लोगों को पिरोया, ये ज़मान व मकान की मसाफतें हम लोगों के राह में हायल ना हो सकी। आज मुझे इतनी खुशी है कि हज़रत कुदसी साहब क़िबला का वजूद
اس کمیونٹی کے لیے, اس ادارے کے لیے اور آپ تمامی لوگوں کے لیے ایک آیت رحمت کا درجہ رکھتا ہے. آپ حضرات کس حد تک, کس بلندی تک آپ لوگ جانا چاہتے ہیں, it all depends up to you. It is not only necessary that just be done, it must be seen to be done. اور یہ ٹائم آ گیا ہے, مجھے امید ہے یہ چمکتے ہوئے چہرے, یہ فرخندہ فعال لوگ اور مستقبل کی تابناکیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہم اور آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندہ قوم ہیں, اور زندہ قومیں انہیں اپنا زندہ رہنے کا گر معلوم ہوتا ہے. میں آپ سے یہاں سے جڑوں کہ یہ بہت پرانا سوال رہا ہے زمانے کا کہ یار دنیا میں ایک تہذیب جو ایک مرتبہ ٹوٹ گئی وہ دوبارہ نہ ابھری. رومیوں کا فلسفہ ٹوٹا, آج تک نہ اٹھا. ایرانی تہذیب, ان کی اپنی ایک تاریخ تھی, ان کی اپنی ایک سنسکرتی, ان کی سبھیتا تھی, وہ تباہ ہوئی, آج تک ان کو عروج نہ ملا. جانے دیں قدیم ہندوستان کے برہمن جب ٹوٹے تو آج تک ان کو عروج نہ ملا. صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جو ایک جگہ ٹوٹتے ہیں دوسری جگہ یہ ابھر جاتے ہیں. مرحوم لکھتے ہیں نا, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. دیکھو بغداد لوٹا گیا, اور اس طرح سے لوٹا گیا کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا, اور جب وہاں کے کتب خانے کو جلا کر کے دریا کے نظر کیا تو اس کا پانی سیاہ ہو گیا. حد یہ ہے کہ پیغمبر سخن شیخ سعدی شیرازی نے ایک مرثیہ لکھا تھا, آسمارا حق بود گر خوں ببارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. بغداد میں دفن کیا اور اس کے بعد وہ پلٹ کر کے بغداد میں گیا. لیکن وہی وقت ہے جب بغداد میں مسلمانوں کا خون پانی کی جگہ پہ بہ رہا ہے, جاوا کے وحشی علاقوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج سنائی دے جا رہی ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب مسلمان دربدری کا شکار ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں 90 لاکھ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بات کیا ہے کہ ایک طرف مسلمان ٹوٹ رہا ہے, دوسری طرف مسلمان ابھر رہا ہے. ایک طرف مسلمانوں کو جلا وطن کیا جا رہا ہے, دوسری طرف ان کو آبرو مندانہ زندگی دی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان ڈوبنے کے باوجود نہیں ڈوبتا ہے, نہیں مٹتا ہے, نہیں ختم ہوتا ہے؟ لوگوں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ برآمد کیا کہ بھئی مسلمان اپنے رسول علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہے, لا متناہی محبت کرتا ہے, لا محدود محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پیمانے شکست کھا جاتے ہیں, مسلمانوں کی محبت شکست نہیں کھاتی ہے. اس نے کہا اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لو, ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائے, کسی بھی گوشے میں چلا جائے, کسی بھی کونے میں چلا جائے, اگر انسانی طور پر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو, ایک عیسائی, ایک کرسچن اگر پاکستان چلا جاتا ہے اس کا نام مسیح بن جاتا ہے. وہی عیسائی اگر مصر چلا جائے اس کا نام فرعون بن جاتا ہے. یونائیٹڈ اسٹیٹ میں آ کر کے ایڈورڈ ہو جاتا ہے, یو کے میں جا کر کے الیگزینڈرا بن جاتا ہے. جہاں بھی وہ عیسائی گیا ہے, جہاں بھی وہ کرسچن گیا ہے, اس نے اپنے نام کا سودا کر لیا, اپنے فکر کا سودا کر لیا, اپنے دین کا سودا کر لیا. لیکن ایک مسلمان کو دیکھو, ہندوستان میں رہنے والا غلام محمد پاکستان میں بھی غلام محمد ہے, مصر میں بھی غلام محمد ہے, امریکہ میں بھی غلام محمد ہے, یورپ میں بھی غلام محمد ہے. تو جس نبی نے اپنے ماننے والوں کو اتنا بڑا حوصلہ دے دیا ہو, اتنا بڑا عزم دے دیا ہو کہ وہ اپنے نام کا سودا نہ کر سکیں, وہ اپنا دین کبھی نہیں بیچ سکتے, اپنی فکر کبھی نہیں بیچ سکتے, اپنی سوچ کبھی نہیں بیچ سکتے. یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اندھیروں کا مسافر نہیں بنایا ہے, ہمیں اجالوں کا مسافر بنایا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. جشن عید میلاد شریف بھی یاد کر لیا کریں. ہم لوگ جشن عید میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. رسول اللہ کا یہ احسان اور اس احسان کو لے کر کے ہم چلے تو آپ جانتے ہیں ہمارے پاس مادی طاقت رہی ہو نہ رہی ہو, ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ اسلحے رہے ہوں نہ رہے ہوں, ہمارے پاس کچھ رہا ہو نہ رہا ہو, لیکن رسول اللہ کی محبت لے کر کے جب ہم گئے ہیں تو دنیا نے دیکھا
اقبال مرحوم کوئی مولوی نہیں تھے، اور آج موجودہ ٹرم میں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں بریلوی مولوی، اقبال مرحوم تو ایک فلسفر تھے، فلسفر آف دا سینچری. انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور لکھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ جڑے رہے، دنیا آپ کے قدموں میں رہی. اور جب رسول علیہ السلام سے آپ نے منہ موڑا، اور آج بھی اسی لیے میں اکثر جہاں بھی میں جاتا ہوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے محبوب علیہ السلام کا آستانہ بنایا ہے کہ جہاں پر انسان مکمل کوڈ آف لائف پا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. It is only Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam who can become a proper ideal for each and every single child of Adam alayhi salatu wasalam. سبحان اللہ. یہ خوبی، یہ وصف، معذرت کے ساتھ I am not here to criticize any Rasul or any Prophet, because I am here to save my iman too as well as your iman. صرف اور صرف یہ خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام میں رکھی. سیدنا آدم علیہ السلام can not play a role of example or model for the entire community or entire children. Why? آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان یاد رکھو، ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورتہ. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جوان پیدا کیا. بچپن کے پروسیجر سے آدم علیہ السلام گزرے ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی زندگی ایک آئیڈیل بن سکتی ہے ایک جوان انسان کے لیے. ایک بچہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے درس نہیں لے سکتا. سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک ویلفی آدمی کے لیے، ایک مالدار کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، راجے مہاراجوں نوابوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں، لیکن ایک فقیر فاقہ مست مزدور کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی مبارک نمونہ نہیں بن سکتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور انسان کے لیے یقیناً آئیڈیل ہیں، لیکن ایک متحمل منکسر المزاج انسان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے انف لائٹیں نہیں ملیں گی کہ جس کو آدمی آبزرو کر سکے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بیچلر انسان کے لیے یقیناً نمونہ ہیں، لیکن ایک فیملی لائف رکھنے والے انسان کے لیے اللہ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مکمل نمونہ نہیں بن سکتے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور حسن رسول علیہ السلام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں تشریف لائے ہیں، لیکن رسول اللہ کی تاریخ مرتب ہو رہی ہے. اللہ کے رسول دنیا میں آتے ہیں اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ شیر خارگی اور بچپنے کا عالم ہے. ماں کے ایک سمت کا دودھ تناول فرماتے ہیں، دوسرا حصہ اپنے دوسرے رضائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، چپا چپا چھان مارو، ہر شخص اپنی جگہ پہ مطمئن ہے. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ قالب میرے لیے تراشا گیا ہے. چاہے وہ انسان مزدور ہو، چاہے وہ انسان فاقہ مست ہو، چاہے وہ انسان بادشاہ ہو، چاہے وہ انسان کچھ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دور میں، ہر موڑ پر، ہر وقت اس کو ایک جنت بدامہ زندگی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ فرما رہے ہیں ریاض دہر میں ایک باب حیرت ہے میری ہستی، مجھے دیکھو میں بیٹھا ہوں مکمل داستہ ہو کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی وہ نمونہ تھا، یہی وہ نمونہ تھا کہ رسول علیہ السلام کے نمونے کو لے کر کے جب لوگ چلے ہیں تو آپ جانتے ہو ہم انڈین سب کانٹیننٹ پہ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے 2 حملہ کیا اور محمود غزنوی نے 17 مرتبہ حملے کیے، لیکن ان کے حملوں میں کتنی توانائی تھی، کتنی طاقت تھی، کیا تھا، کتنے لوگوں کو انہوں نے اسلام بخشا، آپ گنتیوں پہ انگلیوں پر آپ شمار کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک نام لیوا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، نہ ان کے پاس سواری ہے، نہ زیادہ راہ ہے، نہ اپ ٹو ڈیٹ اسلحے ہے، فاقہ مست
बुजुर्गों की, दुर्वेशों की एक जमात है जो मदीना मुनव्वरा से रवाना हो रही है अजमेर के लिए। उनके पास कुछ नहीं, आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दिए रोशन हैं। और तारीख बताती है कि जिस हिंदुस्तान पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जैसे अजीम उश शान फरमारवा लोगों को कलमा ईमान ना दे सके, गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतों ने और मोहब्बत रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जश्न ईद मिलादुन नबी याद दहानी है तुम्हारे हौसलों की, तुम्हारे मोहब्बतों की, तुम्हारे जज्बातों की। इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्ग, जिन बुजुर्गों के हम नाम लेवा हैं, उनके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ यही एक मोहब्बत थी। आखिरी बात, चूंकि मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि देखें जहाँ इतने बड़े लोग हों और ख़ास करके सीनियर हजरात, वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है ज़बान की, और वैसे भी एक कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, और ख़ास करके एक गुजराती आदमी के लिए बड़ा दुश्वार नहीं हो जाता है भाई कि अपनी बात को, अपना प्रोनाउंसिएशन और अपना माफी ज़मीर, इन पढ़े लिखे लोगों में हकीकत में हज़रत कुद्सी साहब क़िबला, जब मैंने यहाँ पर पहली मरतबा इदारा तबलीगुल इस्लाम का नातिया मुशायरा जब सुना है तो मुझे पता चला कि अलवी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे लालो गुहर, मैं अगर आप ही हजरात का मैं तारुफ एक दूसरे को मैं पेश करना शुरू करूं तो यकीन करें कि महफिल बर्खास्त हो जाएगी। और तारुफ, अल्लाह ताला ने इतने बासलाहियत लोगों का ये मजमा रखा है और इतने ज़हीन तरीन अफराद हैं, आप हजरात बहुत कुछ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप कभी हौसला हार के ना बैठें। और आपको आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि जैसे कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के असीर हुए हैं, तो उस असीरी में हम लोगों को जंजीरें पहनाने वाले गौसो ख्वाजा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोगों को जंजीरें पहनाने वाले गौसो ख्वाजा हैं। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ले गए तो उन्होंने अपनी मौजूदगी में, मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, तफसील आपको हमसे सीनियर हजरात कर देंगे। उनके ज़माने पाक में आपने अपने 2 खुलफा को, एक को दिल्ली भेजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दूसरे बुजुर्ग ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर शरीफ भेजा। ख्वाजा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह की काबिशों से पूरा दिल्ली, शमशुद्दीन अल्तमश कितनी खानकाहें बनवाया, कितने इदारे हुए, कितनी मस्जिदों की तामीर हुई कि पूरे इलाके में। और ये और तो और हजरत बाबा फरीदगंज शकर ने इस बात का एतराफ़ किया और लिखा कि उसके दौरे हुकूमत में सैयदना उमर की याद आ गई। ख्वाजा कुतुब ने उसके अंदर ऐसी स्पिरिट डाल दी कि लोगों को खिलाफत राशिदा से करीब कर दिया। लेकिन ऑन इट्स अपोजिट साइड, none of person from the city of Nagaur came to announce his Islam towards ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी, so he was disheartened। वो आ गए सरकार गरीब नवाज के पास और फरमाया कि हुजूर मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ, मेरे कोलीग ख्वाजा कुतुब वो पूरा शहर को फोल्ड ऑफ इस्लाम में ले चुके हैं, लेकिन मेरी वजह से कोई आदमी मुसलमान नहीं हुआ, सरकार मुझे किसी दूसरी जगह भेज दें। और मैं ये कहा करता हूँ, शिकवे दारो रसन बाइस रुसवाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। हौसला हार के बैठना हम फकीरों के अंदर नहीं है। और ये शायद ये सबक हमने आप ही लोगों से सीखा है और पढ़ा है, और वही सबक आज मैं सुना रहा हूँ आप हजरात को। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी से आपने फरमाया कि नहीं, आप नागौर शरीफ ही रहोगे। बात इतनी है कि हिंदू लोग, ब्राह्मण और राजपूत, वो गाय को पूजते हैं, और मुसलमानों के पावर और ताकत की वजह से जब आप लोग ज़बह करते हैं तो आपसे नफरत करते हैं। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए गोश्त खाना छोड़ दो, सिर्फ इतनी सी बात, कुछ दिनों के लिए गोश्त खाना छोड़ दो। पॉलिसी थी पीर मुर्शिद की, विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ 6 months द एंटायर सिटी वाज इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। ये हमारे बुजुर्गों ने
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات کو لے کر کے قدم آگے بڑھایا تو آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے کونے کونے میں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی آپ کو رسول علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ملیں گے. میرے پاس I don't even have enough word to express my appreciation towards you, my elders. میری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو قائم و دائم رکھے. ہاں ایک بات یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، میں آپ لوگوں سے چھوٹا بھی ہوں اور میرا حق ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضد بھی کر سکوں. کمال رسول ادارہ جو ہم نے بنایا ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے، اور خالص یہ صوفیانہ امریکن لیول آف ایجوکیشن کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں پہ دینی، دنیاوی، روحانی اور عصری تقاضوں کے مطابق تعلیمات دی جائیں. آپ حضرات I would request you to pay a visit. کم سے کم اتنا تو آپ لوگ کریں، وہاں پہ تشریف لائیں، آپ دیکھیں and give us and advise us what best we can do for our next coming generation. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاکی زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ابھی آپ علامہ سید فاروق علوی صاحب کا نہایت ہی ایمان افروز اور خوبصورت بیان سماعت فرما رہے تھے. جیسا کہ علوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے یہاں جو سینٹر ہے کمال رسول، اصل میں وہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک دینی اور اسپریچول اور روحانی سینٹر ہے. آپ لوگوں سے جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ ضرور موقع نکالیں اور وہاں پہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کیا دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. مطلب جو بھی انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب فرمائے. اور انہوں نے ایسی جگہ اپنا ڈیرے لگائے ہیں کہ وہاں واقعی ضرورت ہے کہ وہاں پہ لوگ جائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ضروری چیز ہے. اب انشاءاللہ